سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں ندی بہہ رہی تھی، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے بڑھ کر وہ سیب اٹھا لیا، وہ نہایت ہی خوش رنگ اور خوشبودار تھا۔ شیخ کو اب کچھ ایسی کشش معلوم ہوئی کہ آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ خدا جانے یہ سیب کس شخص کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا۔ آپ کو اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لینا تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اس لیے الٹے پاؤں واپس ہوئے تاکہ اس کے مالک کی تلاش کریں اور اسے سارا قصہ عرض کیا جائے اور اس غلطی کی اس سے معافی مانگی جائے۔ آپ 8-10 میل پیدل چلے تو ایک باغ نظر آیا۔ وہ ندی جس میں یہ سیب بہہ رہا تھا اسی باغ سے گزرتی تھی۔ آپ نے باغ کے مالک کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بھی وہیں مل گیا۔ شیخ نے باغ کے مالک کو سارا قصہ سنایا اور معافی طلب کی کہ میں نے تمہارے باغ کا سیب تمہاری اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ولی کامل بزرگ تھے۔ انہوں نے جب شیخ ابو صالح کی گفتگو سنی تو زہد و تقوی کی اس داستان نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے ابو صالح کا شجرہ نسب پوچھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تک نور علی نور پایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد باغ کے مالک نے شیخ سے فرمایا کہ میں تمہیں سیب معاف کر سکتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ شیخ نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ میں اس شرط کو بلا چون و چنا قبول کروں گا۔ شیخ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سیب کی معافی کے لیے جو بھی شرط پیش کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے لیکن وہ اندھی ہے، گونگی ہے، لنجی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ شیخ ابو صالح یہ سن کر سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ ایک طرف تو سیب کے معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح جو اپاہج ہیں، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے ادحد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کے مہمان ہیں۔ شیخ ابو صالح نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ صومعی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیب کی غلطی معاف کر دی، نکاح ہو گیا۔ پھر شیخ حرم سرا میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نہایت ہی خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہیں۔ اسے دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ الٹے پاؤں باہر نکلے اور عبداللہ صومعی سے کہا کہ یہ عورت منکوحہ کے سوا کوئی اور عورت ہیں کیونکہ اس کے تمام عادات درست اور سلامت ہیں۔ عبداللہ صومعی نے فرمایا تیری ہی منکوحہ ہیں، یہ جو میں نے اپنی بچی کے اوصاف بیان کیے تھے وہ اندھی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے کہا کہ اس نے زندگی بھر بد کلامی نہیں کی، لنجی اس لیے کہا کہ اس نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا۔ یہ عبداللہ صومعی کی صاحبزادی جن کا نکاح شیخ ابو صالح سے ہوا یہ وہی ام الخیر فاطمہ تھیں جو ولی کامل کی بیٹی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر ان کے بطن سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اس مقدس ماں کو شہنشاہ بغداد کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ اولادیں بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ اکثر خود جو ہے ان کو دین کی معلومات کا پتہ نہیں، اور خود مائیں جو ہے وہ سارا دن ٹک ٹاک بناتی ہیں اور اسی طرح فلموں ڈراموں کے دل دادا ہیں، تو اولادوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔